والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بعض کاموں کا حکم دیا اور بعض کاموں سے منع فرما دیا۔ جو بندہ ان کاموں کو کر لیتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا فرمانبردار کہلاتا ہے۔ ان احکامات سے بچ جاتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے بچنے کا حکم دیا، اللہ کا فرمانبردار بندہ کہلاتا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اس حکم کو توڑ دیتا ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا اسے کر ڈالتا ہے، یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ ایسے نافرمان بندوں کے لیے اور اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایام اور بعض مقامات ایسے بنا دیے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں جوش مار رہی ہوتی۔ اللہ تو جانتے ہیں میرا بندہ ہے، کمزور ہے، چاہنے کے باوجود بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات بندے کی دلی چاہت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر زندگی گزارے، اللہ کا نافرمان نہ بنے، لیکن اس چاہت کے باوجود میرے دوستو کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے مختلف بہانے رکھے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت، اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اللہ نے، اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض بہانے رکھے ہیں۔ عمل وہی کرنا ہے جو روزانہ کر رہا ہے۔ کبھی مقام کی تبدیلی کی وجہ سے ایک دم اجر کے اندر ہزاروں گنا اضافہ ہو، کبھی دنوں کی تبدیلی کی وجہ سے اعمال کے اندر، اور اعمال وہی ہیں، ثواب کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں، میرا بندہ آ جائے، میرا بندہ آ جائے۔ اور جیسے ہی بندہ ان اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ان ایام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ان مقامات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو میرے دوستو اللہ کی رحمتیں جوش مارنے لگ جاتی ہیں۔ یہ بندہ نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں نماز ہر انسان پڑھتا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، عاقل بالغ پر۔ وہ اپنی مقامی مسجد میں پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب ایک نماز، لیکن اگر یہی نماز جا کر بیت اللہ میں پڑھ لیتا ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوگا۔ مقام کی تبدیلی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈنے نکلا، تلاش کر۔ انسان بیت اللہ کیوں جاتا ہے؟ تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، گناہوں سے پاک صاف اپنے آپ کو کر لے، اللہ کا فرمانبردار بن جائے۔ جو اللہ کی تجلی وہاں پر اتر رہی ہے، اس کا قلب اس تجلی کا مرکز بن جائے۔ اسی لیے کیا جب جا کر وہی اس نے نماز پڑھی جو اپنی مقامی مسجد میں پڑھتا تھا، نماز کا ثواب بڑھ گیا، 1,00,000 کے برابر ہو گیا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے،
وہی نماز ہے 50,000 کے برابر ثواب پہنچ گیا۔ تو مقام کی تبدیلی کی وجہ سے اجر میں خوب اضافہ، خوب اضافہ، خوب اضافہ۔ بالکل اسی طرح سے کبھی کبھی معاملہ ایسے ہوتا ہے، دنوں کی تبدیلی کی وجہ سے، وقت کی تبدیلی کی وجہ سے، ایام کی تبدیلی کی وجہ سے، راتوں کی تبدیلی کی وجہ سے ایسے ہی اضافہ ہو جاتا ہے اجر کے اندر۔ جیسے آپ حضرات نے بارہا علماء سے یہ بات سنی ہوگی، رمضان المبارک کے اندر ایک رات شب قدر کی رات ہے، وہی رات ہے، وہی ٹائم پیریڈ ہے، اتنا ہی وقت لگنا ہے، لیکن اجر کتنا بڑھ گیا؟ 1000 شہر، 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت والی رات، 1000 مہینے، کوئی لگ بھگ اندازے کے مطابق 84 سال 80 سال 84 سال کی عبادت کا ثواب کتنی ایک رات میں ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں، اللہ کی مغفرتیں، اللہ کی بخشش بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ رمضان المبارک کے دنوں کے اندر ایک نماز پڑھ رہا ہے 70 گنا فضیلت بڑھا دی گئی ہے، نوافل کو فرائض کے برابر بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایام بدل رہے ہیں، دن بدلتے ہیں، راتیں بدلتی ہیں، مقام بدلتا ہے، اللہ اجر بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں۔ میرا بندہ کسی طرح سے آ جائے، میرا بندہ کسی طرح سے آ جائے، میرا بندہ رجوع کر لے، یہ کسی طرح سے اللہ والا بن جائے۔ اور میرے دوستوں، انہی دنوں میں سے خاص ایام جو آج کل چل رہے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے ایام، یہ بھی بڑے قیمتی ایام ہیں، یہ عام ایام نہیں ہیں، یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں، قیمتی دن، قیمتی دن ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھرپور متوجہ، بھرپور متوجہ۔ جو شخص ان ایام کو قیمتی بنا لے، قیمتی بنا لے، ان کے لمحات کو قیمتی بنا لے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، یہ وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت کے لوٹنے کا۔ خوب عمل، خوب عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں کے متعلق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی، آپ سنیے، اندازہ لگائیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بتائی۔ ایک روایت میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام دن کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی عبادت کرنا محبوب ہے۔ محبوب ترین عبادت اس وقت ہے، اور ان ایام کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، آگے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہر دن کا روزہ رمضان کے روزے کے، سال بھر کے روزے کے برابر ثواب۔ اس کے ہر دن کا روزہ، ایک دن روزہ رکھ رہا ہے، اجر کتنا مل رہا ہے؟ سال بھر کے روزوں کا اجر اور ثواب۔ اور ارشاد فرمایا اس کے ایک رات کی نفلی عبادت کا ثواب ایسا ہے جیسے شب قدر کی نفلی رات کی عبادت ہے۔ اتنا ثواب، اتنا محبوب ہے اللہ کو ان ایام میں عمل، کتنا محبوب عمل ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے جب ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل کتنا محبوب ہے، عمل کہ کتنا محبوب ہے کہ ایک دن روزہ رکھو، سال بھر کے روزوں کا ثواب پالو، ایک رات کی عبادت کرو، شب قدر کی عبادت کے ثواب کو پالو۔ اتنا محبوب عمل، اتنا محبوب ہے، تو اس عمل کے کرنے والا اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو دیکھیں، کتنے محبوب عمل کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو اللہ کو کتنا پسند ہوگا، یہ بندہ خود اللہ کو کتنا پسند ہوگا، اس نے اللہ کا کتنا قرب حاصل کیا، یہ اللہ کا کتنا محبوب بن گیا۔ میرے دوستو، یہ ایام ضائع کرنے کے نہیں ہیں، یہ ایام ضائع کرنے کے نہیں ہیں۔ ان ایام میں انسان کوشش کرے زیادہ سے زیادہ عبادت، ان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ اللہ نے جو یہاں پہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ارشاد فرمایا، قرآن میں یہ ایام معلومات، ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ یہ 10 دن کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام، افضل ایام یہ 10 دن ہیں۔
عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ترین ایاموں میں ہیں۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ ان دنوں میں جب بندہ عمل کرتا ہے اس سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کیا جہاد میں بھی نہیں؟ جہاد بھی کتنا عظیم عمل ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں، ہاں البتہ ایک صورت ہے، ایسا مجاہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، ساز و سامان کے ساتھ نکلا اور جب وہ گیا تو واپس نہیں آیا، یعنی راہ خدا میں اپنی جان بھی دے دی، اپنا مال بھی دے دیا، تو یہ بندہ افضل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان ایام میں کوئی عمل افضل ترین نہیں ہے۔ اس کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اس کی عبادت ان دنوں کے علاوہ کے ایام میں اگر بندہ عبادت کر رہا ہے وہ ثواب نہیں ہے جو ان دنوں میں کر رہا ہے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں فرماتے۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ اللہ جتنے بندوں کو آگ سے آزاد فرماتے ہیں اتنے اور دنوں میں اللہ آزاد نہیں فرماتے۔ میرے دوستو ہم سب کی ضرورت ہے بخشش اور مغفرت۔ ہم دیکھیں یہ کتنی مرتبہ یہ ایام ہماری زندگیوں میں آئے چلے گئے، ہمیں خبر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ایام تو بڑے قیمتی ایام تھے، اس کی گھڑیاں تو بڑی قیمتی گھڑیاں تھیں، اسے تو بڑے سوچ سمجھ کر گزارنی تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ ان ایاموں کو منڈی کی زینت کر دی، ہمارے صبح شام منڈی کے چکر لگنے لگے، ہم نے ان ایام کو غفلت میں گزار دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنے قیمتی دن ہمارے پاس آئے تھے اور ہم سے ضائع ہو گئے، ہمیں پرواہ ہی نہیں تھی، ہمارے ایام غفلت میں گزر گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ عرفے کے دن 9 ذی الحجہ والے دن اتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کو جہنم سے آگ سے آزاد فرماتے ہیں جتنے اللہ پورے سال میں کسی دن آزاد نہیں فرماتے، کسی دن آزاد نہیں فرماتے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن۔ ایک اور روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا، کفارہ بن جائے گا۔ صغیرہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ، کتنی فضیلت ہے ان ایام کے بارے میں۔ اب اس مسئلے کو بھی سمجھے گا آپ حضرات، بس اوقات رمضان المبارک کی فضیلت بھی سنتے ہیں، رمضان المبارک کی فضیلت زیادہ ہے یا ان ایام کی زیادہ ہے؟ ان ایام کی زیادہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین بات سمجھائی آپ اور یہ ارشاد فرمایا کہ راتیں رمضان المبارک کی زیادہ فضیلت والی، راتیں رمضان المبارک کی زیادہ فضیلت والی ہیں اور دن ارشاد فرمایا کہ اس کے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ راتیں وہاں کیوں فضیلت والی؟ اس لیے کہ وہاں ایک رات شب قدر کی رات، اس لیے رات رمضان کی فضیلت والی ہے، لیکن میرے دوستو دن یہ عشرہ ذی الحجہ جو چل رہا ہے دن، یہ 10 دن ہیں جو فضیلت والے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر انسان خوب اللہ کی عبادت کرے، خوب عبادت کرے، کوشش کرے انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کم از کم ان 4 کلمات کو تو زبان پر رکھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کتنے آسان ہیں، کتنے آسان ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اگر ہم اس کے اجر و ثواب کو سوچیں، اجر و ثواب کو، تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اس کا اجر اور ثواب ہے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے؟ اتنا ثواب ہے احد پہاڑ کے برابر۔ مدینہ میں پہاڑ ہے، بڑا پہاڑ، ایک مدینہ کے سب سے بڑے پہاڑوں میں احد پہاڑ کے برابر کون ثواب والے کام کر سکتا ہے، اعمال کر سکتا ہے؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو احد پہاڑ برابر اجر اور ثواب. کتنا آسان ہے نا میرے دوستو. اللہ کی رحمتیں تو بہانا ڈھونڈ گی, اس میں زبان ہماری کتنی تھی. ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا احد پہاڑ کے برابر ثواب. ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ کے برابر ثواب. اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب. احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب. کتنا آسان ہے. ایک اور روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے ایک مرتبہ 100 عربی غلام آزاد کرنے کا اجر اور ثواب. 100 عربی غلام. اور ایک مرتبہ جو الحمدللہ کہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کے لیے وقف کر دیے. اور ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے ایسا ہے جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں 100 اونٹ قربان کیے. 100 اونٹ. اور یہ وہ قربانی ارشاد فرمایا مقبول قربانی اللہ نے قبول بھی کر لی. میرے دوستو کتنا آسان ہے آج سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا کتنا آسان ہے. اور پھر ان ایام اجر کتنا بڑے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھے. آج وقت ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہے کتنے بڑے بڑے اجر کے پہاڑ, اتنا بڑا ثواب. لیکن زندگی ہماری غفلت میں گزر رہی ہے. ان ایام کو قیمتی جانیے, ان لمحات کو قیمتی جانیے. ایسا نہ ہو یہ لمحات ہم سے گزر جائیں. ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتوں کی جو شخص قدر کر لے گا یعنی ان راتوں کو عبادت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیں گے. وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ, 10 ذی الحجہ, عید الفطر کی رات چاند رات جو کہلاتی ہے, نمبر 4 شب قدر کی رات, اور نمبر 5 شب بارات کی رات. 5 راتوں کی جو قدر کرے. ابھی آنے والی جو 2 راتیں ہیں ہمارے پاس میں میرے دوست 9 ذی الحجہ بھی 10 ذی الحجہ بھی. ان ایام کو قیمتی بنا لیجیے, ان لمحات کو قیمتی بنائیے. اللہ کے واسطے اپنے وقت کو منڈیوں میں جا کر ضائع نہ کیجیے. قربانی کا جانور آپ کی ضرورت ہے, قربانی واجب ہے, فرض ہے آپ پر, آپ جا کر جانور لے آئیں. لیکن سارا دن جانور کے ساتھ لگے رہنا اور نمازوں کو ضائع کر دینا, منڈیوں میں جا کر نمازوں کو ضائع کرنا میرے دوستو یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. یہ جائز عمل نہیں ہے. ایک سمجھدار انسان وہ ہے جب اسے کوئی بھرپور قیمتی موقع مل جائے تو وہ اس موقع کو غنیمت جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایام دیے کہ ان ایام کو ہم غنیمت جانیں, ان ایام سے ہم فائدہ اٹھا لیں. ان ایام کی فضیلت آپ کے سامنے آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضیلت والے ایام بتائے, اور ہمارے یہ ایام ایسے ہی گزر جائیں, دن ہمارے ایسے ہی گزر جائیں, راتیں ہماری سوتے ہوئے گزر جائیں, دن ہماری واہیات میں گزر جائیں, ہمیں خبر ہی نہیں ہو. میرے دوستو یہ ایام ہم سے رخصت ہو جائیں. آپ یاد رکھ لیجئے یہ وقت پلٹ کر نہیں آئے گا. کتنے لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ سالوں میں ایسے تھے جو زمین کے اوپر تھے, جو زندہ تھے, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, آج زمین کے نیچے ہیں. ان کے پاس سوائے طلب کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اب طلب ہوگی آئے کاش کہ اس وقت عمل کر لیتے تو آج فائدہ ہوتا. لیکن میرے دوستو اب صرف امیدیں کرنے سے کچھ نہیں. وقت ہاتھ سے گزر گیا ہے, اب وقت چلا گیا, اب فائدہ نہیں ہے. ابھی وقت موجود ہے. اس تمنا سے بہتر یہ ہے کہ جب وقت موجود ہے انسان ان ایام کو قیمتی بنا کر اپنی زندگی کو غفلت کی زندگی سے باہر نکال لے, اور ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور عبادت کرے. 5 نمازیں تو فرض ہیں, یہ تو ہیں ہی, اس میں تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے نا, کوئی راستہ ہی نہیں ہے. میرے دوستو ان کے علاوہ بندہ کوشش یہ کرے کہ نوافل کا اہتمام کرے, تہجد کا اہتمام کرے, تلاوت قرآن کا اہتمام کرے, اور جو تسبیحات آپ کو بتائی ہیں ان کا اہتمام کرے. کم از کم اتنا تو آخری درجہ ہے کہ گھر جا رہا ہے, آ رہا ہے, آتے جاتے ملازمت کے لیے جا رہا ہے, آ رہا ہے, کم از کم راستے میں ہی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، اس میں پریشانی کیا؟ اپنی عادت ڈالیے، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہو، کبھی اس پر اللہ کی تسبیح ہو، کبھی اللہ کی تحمید ہو، کبھی تکبیر ہو، کبھی تحلیل ہو، یہ زبان کسی وقت میں سبحان اللہ کہہ رہی ہے، کسی وقت میں الحمدللہ کہہ رہی ہے، کسی وقت میں اللہ اکبر کہہ رہی ہے، کسی وقت میں لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے۔ میرے دوستو، موت کا کچھ پتہ نہیں، کس لمحے کے اندر موت کا فرشتہ آ جائے، جب وہ روح قبض کر رہا ہو، اس کی زبان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر پر جاری و ساری۔ یہ تو ابھی وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں ایام کو قیمتی بنا لیں، ان ایام کو ضائع نہ کریں۔ یہ ایک مرتبہ ہم سے چلے گئے، واپس نہیں آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے، لہٰذا جو وقت ضائع ہو گیا اس پر دل سے ندامت ہو۔ جو ایام بچ گئے ہیں ان ایام کو قیمتی جانیے اور بغیر وقت ضائع کیے بچے ہوئے ایام کو بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔